شوہر کو تسلی دینا، ہمت دینا، سمجھ رہے؟ یہ ایک نیک بیوی کا کام ہوتا ہے۔ ایک نیک عورت جو ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ شوہر پریشان ہے، کہیں مالی اعتبار سے، کہیں صحت کے اعتبار سے، سمجھ رہے؟ کہیں خاندان میں کوئی کھچاؤ ہے، کوئی پریشانی ہے نا، بھائیوں کو لے کر، بہنوں کو لے کر، یا کسی اور چیز کو لے کر، تو انہیں تسلی دینا، انہیں صبر دلانا، یہ ایک نیک عورت کا کام ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ دنیا کی ہر عورت اپنے شوہر کو گھبراہٹ کے موقع پر اگر تسلی دینا کہ اس کا غم ہلکا کرنے کی وہ کوشش کرے، اس طرح کہ شوہر کو جہاں ایک طرف اپنی بیوی کے ایسے الفاظ سے دلی سکون ملتا ہے، آپ یقین مانیں کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو اپنی بیوی کو اپنی مونسہ سمجھتا ہے، اپنا غمخوار سمجھتا ہے، اور آئندہ بھی کبھی کوئی بھی پیش آنے والی حیرانی ہو، پریشانی ہو، وہ اپنی بات اپنی بیوی کو بتا کر اپنا غم ہلکا محسوس کرے گا، سمجھ رہے؟ اور ایک مسلمان بیوی کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ کہا نا کہ دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی بڑی نعمت کسی مرد کے پاس ہے تو وہ نیک بیوی ہے، سمجھ رہے؟ نیک بیوی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، مال کی کمی ہے، جاب کی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، بسا اوقات ہوتا ہے نا انسان کا اللہ نہیں کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر میں مار لگ گیا، پیر کو کچھ ہو گیا، یا کوئی بھی ایسی پریشانی آ گئی کہ اب کیا کرے، بستر پہ پڑ گیا، تو شوہر کو تسلی دینا کہ گھبرائیے نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ایک دروازہ بند کرتے تو 100 دروازے کھولتے ہیں، اللہ کی اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، سمجھ رہے؟ یہ رونا دھونا نہیں کرنا، اب کیا کریں گے، میرے شوہر کا ایسا ہو گیا، جو آ رہا ہے اس کے سامنے ہم رو دھو کر رہے ہیں، اب کیا کروں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ صبر اور تسلی دینا، سمجھ رہے؟ کاروبار میں نقصان ہو گیا، شوہر بہت ڈپریشن میں، کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہوئی ہے، آج مشکل ہے نا، کل اللہ آسانی لائیں گے، ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں روکی سکے میں چلا لوں گی، سمجھ رہے؟ تسلی دینا شوہر کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ہم کون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، بیوی، پہلی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کیسے الفاظ سے ہمارے نبی کو تسلی دی؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے، آپ پریشان نہیں ہوئیے، اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کتنا اپنے قبیلے کا خیال رکھتے ہیں، اپنے خاندان کا، بے کسوں کی، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رائے حق کی مصیبت زدہ کے کام آتے ہیں، تو آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، اتنے اچھے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ تو کیسے تسلی دی اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ہاں، تو یہ الفاظ اسی کو سکھلائے جاتے ہیں، اسی کے دل میں ڈالے جاتے ہیں، اسی کو سمجھائے جاتے ہیں جو شوہر کی سچی محبت دل و دماغ میں پیدا کرے، اسی کو اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ بولنے کی بھی توفیق دیتے ہیں، جس کے دل میں شوہر کے لیے سچی ہمدردی ہو، سچی محبت ہو، سمجھ رہے؟ اللہ اب کیا ہوگا، کوئی پریشانی آ گئی تو ہم نے کیا کیا، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، اب کیسے چلے گا، ایسے نہیں، بجائے یہ بولنے کے تسلی کے الفاظ بولنا، سمجھ رہے؟ تو جو جیسے ہوتا نا، بیوی میں بول رہی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا مت لگائیے پیسہ، مت کریے فلاں کام، دیکھا نا نقصان ہو گیا نا، میری بات نہیں سنیں گے تو یہی ہوگا، اور ہم ان کو ٹینشن دینے کی ہم کیا کریں، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی، گھبرائے اور پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے، ہم اور کوشش کرتے ہیں، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، میں کچھ کام کر لیتی ہوں، میں آپ کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں، یعنی کسی بھی طرح سے شوہر کو تسلی دینا، یہ نیک بیوی کا کام ہوتا ہے۔ جو شوہر کی سچی محبت دل میں جس کے دل میں ہوتی ہے نا، وہی یہ بول سکتی ہے، سمجھ رہے؟ سچی وفاداری کو اپنا شعار بنائیں، سچائی کو، وفاداری کو، بیوی اپنے شوہر کی ایسی وفادار ہو کہ ہر حال میں ساتھ دے، اس کا غم اپنا غم ہو، اس کی خوشی اپنی خوشی ہو، اس کا درد اپنا درد ہو، اس کی بیماری اپنی بیماری ہو، اس کی صحت اپنی صحت ہو، حتیٰ کہ اسے ہر معاملے میں اپنا ہی سمجھے۔ جیسے ایسے واقعات بھی سننے میں ملتے ہیں کہ شوہر بیمار ہو گیا اور ایسی بیماری لگی کہ بستر پر پڑ گیا، بیوی نے کیا کیا، شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی مائکے، بچوں کو لیا مائکے چلی گئی، یا بچوں کو چھوڑ کر ہی چلی گئی کہ مجھے نہیں رہنا، کون دیکھے گا، میں نہیں گزارنے والی اس کے ساتھ زندگی،
سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت سی عورتوں کو ایسے بھی دیکھا گیا، جیسے ہم دیکھ لیں حضرت ایوب علیہ السلام کو، بیمار تھے، ساری بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایسی اللہ نے وقت کے ساتھ آزمائش تھی، ایسی بیماری ہوئی، جسم ایسا لال پڑ گیا کہ وہ بیماری لگنے والی بیماری تھی، تو گاؤں والوں نے نکال کر باہر کر دیا گاؤں کے کوڑی کے پاس، ہے نا، ساری بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا کہ ہم نہیں رہیں گے ان کے پاس، ایسے بیمار کے پاس، لیکن یہ اللہ کی آزمائش تھی، ایک بیوی نے ساتھ دیا جو ان کی خدمت کرتی، ان کا ساتھ دیتی، تو پھر اللہ نے اس بیوی نے ساتھ دیا نا، یہ ہوتی وفادار بیوی۔ پھر بعد میں اس آزمائش سے وہ نکلے بھی، اللہ نے بہتر انداز میں ان کو پھر ترقیات دی، انعامات دیے، لیکن یہ ایک آزمائش تھی، سب نے چھوڑ دیا ساتھ، ایسے میں ایک وفادار بیوی ساتھ رہی، تو یہ وفاداری ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ وفاداری ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ جب شوہر کمزور ہو مالی اعتبار سے، ہے نا، ابھی ایک بہن کا مجھے سننے میں ملا کہ مجھے اتنا اچھا لگا اس کے بارے میں سن کر کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا شادی سے پہلے کہ اس کے شوہر کم پڑھے لکھے ہیں اور ان کا ذہن بھی کمزور ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں بزنس میں مائنڈ نہیں چلتا ہے، یعنی ذہنی کمزوری ہے، لیکن جب شادی ہو گئی تو کیا کہا، ایسے شوہر کو کون چلا سکتا ہے جو بالکل کوئی کام نہ کر سکے، ذہنی کمزوری ہے نا، ذہنی کمزوری ہے، تو انسان چھوڑ دینا، لیکن اس نے کہا آپا یہ میرا مقدر ہے، مجھ سے بتانے لگی کہ آپا میرے گھر والے کہہ رہے چھوڑ دو، جانے دو، لیکن آپا یہ میرا مقدر ہے، میں اس پر راضی ہوں، اور میں خود جو ہے میرے شوہر میرے گھر کے کاموں میں میرے بچوں کو سنبھالنے میں ہیلپ کرتے ہیں، تو میں خود کچھ کام کروں گی، اب تو سب آن لائن بزنس ہے، سب ہے، تو آپا یہ میرا مقدر ہے، میں میرے شوہر سے راضی ہوں، اللہ اس کے رسول سے راضی ہوں۔ تو ایسی بھی عورتیں ہیں، سمجھ رہے؟ تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ انسان اس طرح سے بھی راضی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ہر حال میں انسان راضی رہے اور خوش رہے، کہ جب گھر والے ساتھ چھوڑ دے، جب اپنے ساتھ چھوڑ دے، اس وقت میں بیوی کہے کہ میں راضی ہوں، سمجھ رہے ہو؟ بھلے کمزور ہے تو کیا ہے، تو میرا شوہر اللہ نے مزاجی خدا بنایا ہے، تو مجھے تو اس کا اکرام کرنا ہوگا نا، اللہ نے یہی میرا مقدر لکھا، میں اس پر اللہ سے راضی ہوں۔ تو ہر چیز کو بیوی اپنا سمجھے، شوہر کی بیماری کو، اس کی صحت کو، ہر معاملے میں اپنا سمجھے، اپنے دل کے کسی گوشے اور کونے میں اس کی برائی کو جگہ نہ دے، بلکہ اس کی اچھی صفات ڈھونڈے، کہ کم سے کم اپنے ساتھ تو رکھتا ہے، سمجھ رہے؟ کوئی بات نہیں، فلاں صفت اچھی ہے، فلاں صفت اچھی ہے، ہاں، پھر ان خوبیوں کی بنا پر اپنے دل میں اس کی عظمت اور محبت کو بٹھائے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں آپا میرے شوہر ہے نا بہت کھڑوس ہے، سمجھ رہے؟ بہت غصے والے ہیں، بھلے غصے والے ہیں لیکن خیال تو رکھتے ہیں، کپڑے تو لا کر دیتے ہیں، کھانے کے لیے سامان تو گھر میں مہیا کرتے ہیں، کوئی تو اچھائی ہے ان کی، وہ اچھائی دیکھیں، سمجھ رہے؟ بعض عورتیں کہتی ہیں آپا میرے شوہر جو ہے نا اب بچوں کو پہ بھی دھیان نہیں دیتے اپنا، بھلے بچوں پہ دھیان نہیں دیتے اتنا، لیکن گھر میں خرچہ تو دیتے ہیں، 4 پیسے تو گھر میں لا کر دیتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ بعض مرد تو گھر میں پیسے بھی نہیں دیتے، بیوی خرچہ کرے تو کہاں سے کرے، سمجھ رہے؟ اچھا بعض لوگوں کا معاملہ جو میرے پاس خبریں آتی ہیں میں وہ بتا رہی ہوں، جو بعض عورتیں کہتی ہیں آپا میرا یہ معاملہ، آپا یہ میرا معاملہ۔ بعض عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپا میرے شوہر جو ہے نا وہ گھر میں خرچہ تو دیتے ہیں لیکن ہمیں وقت نہیں دیتے، ہمیں وقت نہیں دیتے۔ کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے سامنے روئیں، ہم خوب خدمت کریں، ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں، سمجھ ہے، ان کو اپنا سمجھیں۔ بعض عورتیں تو کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے اپنے شوہروں کی برائی کرتی ہیں، کہ میرے شوہر ایسے ہیں، میرے شوہر ایسے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے، ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو جب بیوی شوہر کے پیٹھ پیچھے شوہر کی برائی کرے گی تو خود بخود شوہر کے دل میں بھی اس کی برائی بیوی کی آتی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج سمجھیں اور اس کی برائی نہ کریں، ان کی صفات، اچھی صفات کو ڈھونڈیں اپنے اندر اور اپنے دل میں کہ میرے شوہر کے اندر اچھی صفت کیا ہے۔ بعض عورتوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اب میرے شوہر خرچہ تو دیتے ہیں،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپا میرے شوہر تو خرچہ تو دیتے ہیں گھر میں راشن کا، لیکن مزید بچوں کا خیال نہیں رکھتے جتنا اپنی بہنوں کو اور اپنی امی کا خیال رکھتے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنا اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے اتنا اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے. تو بعض عورتوں کو یہ دکھ ستاتا ہے. کوئی بات نہیں، اگر کل وہ آج ان کا خیال رکھ رہے ہیں تو وہ ساری اچھائیاں آپ کے بچوں کے آگے آئے گی. ہم گھبرائیں نہیں، ہم پریشان نہ ہوں. ہم اپنے اچھے ویوہار سے، اپنے اچھے رویے سے اپنے شوہر کا دل جیتے، خوب خدمتیں کریں، خوب ان کی جو ہے نا ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی صحت کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ یہ دیکھیں کہ آج میرے شوہر اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی مدد کر رہے ہیں، اپنی امی کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ اخلاق میرے بچے دیکھیں گے تو کل کو میرے بچے بھی یہ معاملہ کریں گے، وہ بھی اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں گے اور ہمارا خیال رکھیں گے. سمجھ رہے؟ اور عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے بچوں کے سامنے کہتی ہے کہ تمہارے ابا تو صرف اپنے بھائی بہنوں کا ہی خیال رکھتے ہیں، ہمارا تو کچھ دیکھتے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ پوچھتے ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ بچوں کا دل گندا ہوگا، بچوں کے اندر برے اخلاق، برے کردار پیدا ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم غور کریں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس پیار سے، کتنے حلیمانہ انداز سے اپنے شوہر کے غم کو ہلکا کیا، اپنے شوہر کی جو ہے نا صفات کو کیسے انہوں نے پہچانا. تو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹیز ہوتی ہے، اچھی صفت ہوتی ہے، ہم اس اچھی صفت کو ڈھونڈیں. سمجھ رہے؟ ایک مرتبہ ایک کارگزاری آئی کہ آپا میری شادی ہوئی. ایک بہن کی کارگزاری آئی، وہ دین میں محنت کرنے والی بہن تھی. تو ان کی کارگزاری مجھ تک پہنچی کہ جب ان کی شادی ہوئی نا تو معلوم نہیں تھا کہ شوہر شراب پیتا ہے. پہلی رات شوہر کہاں لے گیا؟ شراب کے اڈے پر. کیسا ماحول، کیسا حال. پھر اس کے بعد وہ حکمت اور محبت اور پیار، کچھ تو بھی انہوں نے محبت سے کہا اپنے شوہر سے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو کوئی اور دیکھے، یا اس طرح سے کوئی بات کہی اور اللہ کی طرف متوجہ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا نظام چلایا اور ایسا دل بدلا کہ شوہر بھی دعوت کے کام میں لگ گئے اور توبہ اور استغفار کی شوہر نے. سمجھ رہے؟ تو فوراً ہم اسٹیپ نہ لیں کہ بھائی شراب پیتا ہے، ہمیں طلاق چاہیے، طلاق چاہیے، طلاق چاہیے. ہم اللہ سے مانگے، روئیں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ دل بدلتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو جو مخلص بیوی اپنے شوہر کے لیے اس طرح روئے، مانگے، تو کیا اللہ دل نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے نا. تو اخلاص کے ساتھ چلیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.